اس وقت دیکھیں ہمارے جو ذہن ہے اس میں نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے، آگ میں جلنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ تو بڑی آگ میں جلنا تو کس کو پسند ہوگا؟ یہاں اگر آپ کو کوئی 1 کروڑ روپے دے کہ بھئی آدھے گھنٹے کے لیے ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے تو آپ کیا چوز کر لیں گے؟ ایک بہت بھی غریب آدمی ہے، وہ کہے گا میری زندگی جا رہی ہے تو 1 کروڑ کا میں کیا کروں گا؟ تو آگ میں جلنا، یہ تو آگ اللہ نے فرمائی ہے، لیکن جو عذاب ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اس سے سخت ہے۔ بہرحال جو ہمارا مقام ہے وہ تو جنت ہے، اس کے لیے پھر تقویٰ کی روش ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ متقی کیسے بنے۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے اہم نہ ہو اور ہمارے لیے اہم تو نہیں ہے۔ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں ان کے لیے یہ سوال اہم نہیں ہے۔ ہم متقی نہیں بننا چاہتے، ہمیں نہ تو اس کا معنی معلوم ہے نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یار یہ تو وہ بزرگوں کا کام ہے، جو اولیاء اللہ ہیں ان کا کام ہے متقی بننا، یا وہ ہے نا، ہمارا خیال ہی ہے۔ خیر، اسلام ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا عملی طور پہ، پورا اسلام۔ خیر، متقی آج کا جو میرا موضوع ہے، دیکھیں اس کے لیے کیسے بنے۔ اگر آپ کے لیے سوال اہم ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ زندگی کو سمجھیں اور یقین کریں، اپنی زندگی کی حقیقت پر یقین کریں۔ اور وہ حقیقت کیا ہے کہ یہاں ایک مختصر عرصہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کا مضمون ہے۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اچھا عمل کرو۔ اب اچھا عمل یہ ہے، دیکھیں تھوڑی سی توجہ دیں، اچھا عمل کب ہوگا؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح قرآن کی اصطلاح ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ اس کے لیے یقین ضروری ہے، الا الذین آمنوا، یعنی یقین ضروری ہے پہلے۔ یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یقین کریں اپنی حقیقت پر اور زندگی کے مقصد پر۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں دی ہے۔ ہمارے خواب، امیدیں، پریشانیاں، خوشیاں تو آپ کو پتہ ہے ہماری ساری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے۔ تو پہلے تو آپ یقین کریں۔ اب یہ یقین کیسے آئے گا، یہ آپ سوچیں سمجھیں۔ مشاہدات ہیں ہمارے سامنے، اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انسان کے پیٹ سے بچہ نکل کر باہر آ رہا ہے، تو یقیناً یہ پیٹ میں بچہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ کیوں آ گیا وہ دنیا میں؟ سوال ہے نا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ عبث ہے۔ دیکھیں دنیا مقصد ہو گیا تو زندگی عبث ہو گئی، فضول۔ اگر آپ نے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے لیے دنیا اہم ہے یا دنیا کا فائدہ، تو آپ کی زندگی ضائع ہو گئی، فضول زندگی گزاریں گے آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کا مدعا دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بادشاہ مرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تمام خزانوں کا مالک بادشاہ جو بھی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو زندگی کو ضائع نہ کریں، زندگی کو سمجھیں اور اس کو
اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے زندگی، اور زندگی دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے آخرت کا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جنت کا گھر تمہارا ہے اگر تم احتیاط سے زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو تو تم اس میں جاؤ گے. اب احتیاط والی زندگی متقی کیسے بنے، آج کا میرا موضوع ہے. کیسے کے لیے پھر آپ یہ ہے کہ آپ کو ایک منزل کا تعین کرنا ہوگا، ایک منزل کا تعین کرنا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارنا ہوگا. سادی سی بات ہے. ہر معاملے میں ہر جگہ آخرت اور اللہ کی یاد کو آپ نے نہیں بھلانا. ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے آپ کے. مطلب مقصد دیکھیں، یہ جو بھی ہمارے کھیل ہیں، جو بھی کھلاڑی ہیں، دو ٹیمیں مقابل ہوتی ہیں تو وہ جیت کے لیے کھیلتی ہیں کہ ہم جیت جائیں، ہم فاتح بن جائیں. ہار کے لیے تو کوئی کھیلتا نہیں ہے. اسی طرح زندگی جیت کے لیے دی ہے. ہم زندگی ہار چکے ہیں، زندگی کا امتحان میں ہم فیل ہو چکے ہیں. جب آپ نے دنیا کو اہمیت دے دی، اس کو منزل بنا لیا، تو آپ زندگی ہار گئے، آپ نے زندگی ضائع کر دی. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت میں نے پڑھ کے سنائی نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث بنایا ہے، فضول، بے فائدہ، اور تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ مقصد ہے تو دنیا. آج کا مسلمان صرف دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے. ختم بات. اور کوئی بات نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہمیں بتائی جا رہی ہے. مسجد کے منبر سے ہمیں حقیقت نہیں بتائی جا رہی. علماء سو غالب ہیں، علماء حق کم ہیں. تو جو علماء سو ہیں انہوں نے ہمیں دین کے ظاہر میں الجھا دیا ہے. میلاد مناؤ مت مناؤ، رسول اللہ نور ہیں، بشر ہیں، اور ہاتھ کہاں باندھو، رفع یدین کرو نہ کرو، جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے نہیں ہوتی، جنازے میں الحمد پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، یہ سارے ہمیں اس میں الجھا دیا گیا ہے. دیکھیں، متقی بننے کے لیے آپ کو میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک رہنما کو تلاش کریں جس کو تمام حقیقتوں کو پتہ ہو، جو قرآن اور حدیث کا عالم ہو اور عامل ہو، اللہ والا ہو. اس کو آپ رہنما بنائیں اپنا، اور اس کے مشورے سے پھر آپ زندگی گزارنے کا آغاز کریں. اور جب آپ آغاز کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ تم نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اور طریقہ ہوگا تمہارا رسول اللہ کا. اور احتیاط سے، ہر معاملے میں تمہیں احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ دین چونکہ مکمل ہے، دین چونکہ مکمل ہے، ہر معاملے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے، ہمارے رویوں کی، ہمارے اخلاق کی. تو پھر دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہوگا. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی تم احتیاط سے زندگی گزارو، اور نیت پہلے خالص کرو، نیت خالص کرو، اللہ کی نیت کرو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے لیے زندگی خاص کر دو، اور اللہ کے لیے زندگی گزارو، اور احتیاط سے گزارو. تو پھر اگر ہم وہ بات مان لیں گے اور ایک مقصد کا تعین کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، آخرت کی زندگی پر یقین کر لیں گے، جنت دوزخ دونوں پر یقین کریں گے کہ اگر ہم غافل ہو کر زندگی گزاری تو پھر دوزخ میں جانا ہے. اس وقت دیکھیں ہمارے جو ذہن ہے اس میں نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے، آگ میں جلنے کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ تو بڑی آگ میں جلنا تو کس کو پسند ہوگا. یہاں اگر آپ کو کوئی 1 کروڑ روپے دے کہ بھئی آدھے گھنٹے کے لیے ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، تو آپ کیا چوز کر لیں گے؟ ایک بہت بھی غریب آدمی ہے،
وہ کہے گا میری زندگی جا رہی ہے تو 1 کروڑ کا میں کیا کروں گا؟ تو آگ میں جلنا، یہ تو آگ اللہ نے فرمائی ہے، لیکن جو عذاب ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اس سے سخت ہے۔ بہرحال جو ہمارا مقام ہے وہ تو جنت ہے، اس کے لیے پھر تقوی کی روش ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ آپ کے لیے پھر اہمیت دنیا کی نہیں آخرت کی ہونی چاہیے، آخرت کہ بھئی زندگی کے بعد کیا ہوگا، یہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ پھر دنیا میں آپ کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا آپ کے لیے اہم بن جائے گا۔ پھر آپ پھر ایک قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کی، تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور راستہ یہ آسان ہے، سیدھا راستہ، بڑا آسان راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت درست ہو جائے تو پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے، نیت نہ ہو تو یہ راستہ پھر آپ کے لیے نہیں ہے، سیدھا راستہ پھر آپ کا نہیں ہے، آپ پھر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ آخر میں صرف میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اس وقت آپ خود اپنا احتساب کریں کہ آپ کے لیے اپنی مرضی اہم ہے کہ اللہ کی رضا اہم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم